جن دوستوں نے احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اور وہ لوگ جن میں وفا نہ ہو، فطرت کا اصول یہ ہے کہ ایسے لوگ راندہ درگاہ ہو جائیں۔ محترم دوستو، دنیا میں کامیاب لوگ وہ ہیں جو خوبصورتی کو سمجھتے ہیں اور خوبصورتی کی قدر کرتے ہیں۔ اللہ پاک خود بھی سونے ہیں اور پیاری اور سونی چیزوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ حسن، خوبصورتی، سونا پن یہ کسی چیز میں نہیں ہوتا۔ سونا پن دیکھنے والی آنکھ میں ہوتا۔ ہمارے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سانپ کا کاٹا ہوا، زہریلے ناک کا کاٹا ہوا ہو سکتا ہے کہ پانی مانگ لے، لیکن احمد علی کسی کو ڈنگ مار لے تو وہ پانی بھی نہیں مانگتا۔ یعنی اگر میری نگاہ التفات کسی پر پڑ جائے تو پھر اس کی مجال نہیں کہ دائیں سے پاس۔ ہمارے سکر والے ساتھیوں نے کہا کہ آپ کچھ بیان کر لیں۔ تو راستے میں ان سے بیان کرتا تو جب شیرہ والا آ گیا تو میں نے کہا اب بس۔ انہوں نے فرمایا کہ بس کا کیا مطلب؟ حضرت تو میں نے کہا کہ سلسلہ قادریہ میں مولانا خانوں سے کتنے شیوے فرمایا کرتے تھے قاری صاحب بے وفا، میں کہتا تھا نہیں کہ آئے پتہ لگا ہیں بے وفا۔ سلسلہ قادریہ راشدیہ میں ایک بنیادی وصف ہے کہ اس سلسلہ عالیہ میں اسی کو چھٹی نہ ملی جس نے اور سبق
اپنی محنت سے یاد نہیں ہوتا، استاد کے یاد کرانے سے ہوتا۔ اسی لیے کسی نے کہا پھل پھول دے پھل پات لے، دکھ درد دے آفات لے، سودا کیا خوب نقد ہے، اس ہاتھ دے اس ہاتھ دے۔ دوستو، آج کی رات کا حسن یہ ہے کہ اس کا اعلان نہ ہو، تداعی نہ ہو، بس سینے سے کسی کو علم ہو جائے اور ان کی شرکت لکھی ہو اور قبول ہو جائے۔ رفقائے محترم، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں آپ میں سب سے زیادہ بااخلاق وہ ہے جو اپنی گھر والیوں کے ساتھ بااخلاق، اور فرمایا میری جتنی گھر والیاں ہیں ان سے اور ان کے ماں باپ سے میرا کمال درجے کا حسن سلوک ہے۔ ایک رات میری ماں، امت کی ماں سید عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی باری تھی۔ نبی کریم علیہ السلام رات بھر رب کے حضور سر بسجود رہتے، تو ایک رات سید عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا آپ کے دونوں پاؤں مبارک پکڑ لیے اور عرض کیا کیا آپ رب کی بخشی بخشائی مخلوق نہیں؟ آپ کے پاؤں مبارک متورم ہو گئے ہیں لمبے لمبے قیام سے، دن بھر کی صعوبت سے، تو پھر آپ اپنے آپ کو کیوں اتنا ہلاکت میں ڈالتے؟ تمام شب گزر جاتی۔ فرمایا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ گہری نیند میں جب حضور علیہ السلام سید عائشہ کے حجرے میں ہوتے تھے تو اماں کو نیند بہت آتی تھی، اور جس شب آقا میری ماں کے حجرے میں نہ ہوتے اماں نہ سوتی اور مصلی پہ ہی تمام رات گزر جاتی۔ اور جس رات اماں کی رات ہوتی تو اماں سوتی اور بار بار حضور علیہ السلام کو مصلی پہ ٹٹول کے ہاتھ لگا کے دیکھتی کہ آپ سجدے میں ہیں، رکوع میں ہیں، کہاں؟ اماں کا بستر وہ پاکیزہ بستر تھا جس پہ رب العالمین اماں کو سلام بھیجتے تھے۔ یہ وہ حجرہ مبارکہ تھا
جہاں جبرائیل امین آتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام کو نہ پایا تو ایک دم خیال آیا کہ مجھ سے کوئی گستاخی بے ادبی ہو گئی ہے، آقا نے میرا حجرہ چھوڑ دیا۔ ساتھ سیدہ حفصہ کا حجرہ تھا، آپ چپکے سے اس کے قریب گئیں اور کان لگائے کہ اندر سے آقا کی گفتگو کی آواز تو نہیں آتی۔ تمام حجرات میں محسوس کیا کہ کہیں آقا کسی اور اہلیہ محترمہ کے حجرے میں تو نہیں تشریف فرما۔ جب یقین ہو گیا کہ حضور علیہ السلام کسی حجرے میں نہیں ہیں تو آپ مدینے کی گلیوں میں دوڑنے اور بھاگنے لگے۔ اچانک دور ایک سایہ نظر آیا، اندھیری رات میں چاند اپنے جوبن پہ تھا اور مدینہ منورہ کا قبرستان چاند کی روشنی میں تمام مبارک قبروں کو نور سے نہلا چکا تھا۔ ایک دم آ کے آقا کے قریب ہوئیں، فرمایا آپ مجھ سے عرض کیا مجھ سے ناراض تو نہیں جو میرا بستر چھوڑ کے چلے آئے؟ فرمایا عائشہ آج کی رات سونے کی رات نہیں، رب سے مانگنے کی رات۔ جس نے اس سال جانا ہے اس کے جانے کا بھی فیصلہ ہوگا، جس کو عروج ملنا ہے اس کا بھی آج ہی کی رات فیصلہ ہوگا۔ صاحبو، میں بہت چھوٹا تھا، غالباً جنوری کی راتیں تھی، تو ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ نے رات 1:30 بجے سخت سردی کی رات میں تانگے والے سے فرما رکھا تھا کہ آپ آ جائیں۔ جیسے ہی تانگے کی آواز آئی، سردیوں میں لحاف کے اندر مجھے حیرت ہوئی کہ ہمارے مکان کے آگے کون آ گیا۔ میں نے دیکھا کہ چپ کے ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ مبارک گرم چادر اوڑے ہوئے تانگے میں تشریف فرما ہوئے۔ میں نے ہمت کر کے آواز دی کہ میں نے بھی آپ کے ساتھ جانا۔ ہمارے حضرت نے توقف فرمایا، میرا انتظار کیا۔ میں جب تانگے میں پہنچا فرمایا تم جلدی سے جا کے راڈ لگا کے پانی گرم کرو، وضو کرو اور آ جاؤ۔ مجھے یقین نہ آیا کہ جتنی دیر پانی گرم ہوگا حضرت میرا انتظار فرمائیں گے۔ میں نے جانے کی کشش میں تیز ٹھنڈے پانی سے ایک دم 2-4 لوٹے اپنے اوپر بہا لیے، سٹی گم ہو گئی، لیکن جلدی میں وضو کی بجائے غسل کر ڈال۔ ہم 1:30 بجے حضرت امام لاہوری رحمت اللہ علیہ کی مرقد اطہر پہ پہنچے تو جامعہ اشرفیہ کے شیخ الحدیث حضرت مولانا موسیٰ خان روحانی بازی قبرستان کے باہر ہمارے حضرت کے منتظر تھے۔ اندرون لوہاری گیٹ میں اہل سنت والجماعت کا ایک مرکز تھا، جامع مسجد پٹولیاں، اس کے خطیب و امام
حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت امام لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے مجاز ارشد مولانا قاضی زاہد الحسینی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے اور بھانجے تھے، وہ بھی تشریف فرما۔ بس جیسے ہمارے حضرت پہنچے، حضرت نے تانگے والے کو کہا میرے متعلق کہ اس کو آگے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ لے آنا، اور خود ہمارے حضرت اس طرح تانگے سے اترے کہ حضرت کے پاؤں میں جوتا نہ تھا، اور حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے مرکز حتر پر ہمارے حضرت جا کر مراقب ہوئے، اور فجر سے کچھ پہلے حضرت مولانا الیاس صاحب نے اپنے چمڑے کے تھیلے سے گرم انڈے نکالے، حضرت کو پیش کیے، حضرت نے انڈا کھایا، چائے پی اور روزے کی نیت فرمائی۔ میرے محترم دوست، یہ رات قبرستان میں ایسے جانے کی ہے کہ اس میں اظہار نہ ہو، اور دل کی گہرائیوں سے جن کی قبر پر جا رہا ہے ان سے محبت ایسے دل میں ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہو کہ وہ کشش آپ کو لے جائے۔ میرے محترم دوست، قبیلہ بنو کلب مدینہ منورہ کا سب سے مالدار قبیلہ تھا، جس کی بھیڑوں کی تعداد ہزاروں نہیں لاکھوں میں تھی۔ کئی وادیاں اس قبیلے کی چراگاہیں تھیں، ان کے جانور اور بکریاں ان گنت تھے، اور ان کی جت اور ان کی کھال وہ تو شمار سے باہر۔ تو آج کی رات جو اپنے گناہوں پہ نادم ہو جائے، یمین الغموس جھوٹی قسم نہ کھاتا ہو، ماں باپ کا نافرمان نہ ہو، اور شراب کا عادی نہ ہو، ان تین لتوں میں مبتلا لوگوں کے علاوہ آج کی رات ہر کسی کی معافی ہو جاتی، قاتل کی، زانی کی، جوئے باز کی، لیکن عادی شراب نوش، ماں باپ کا گستاخ اور جھوٹی قسم کھانے والا، اس کی آج کی رات بھی مغفرت نہیں۔ میرے محترم دوست، آج کی رات وہ مبارک رات ہے صرف نام خدا بلند کرنا اور 2 4 6 رکعت پڑھنا اور امت کے لیے معافی مانگنا، آپ کے مقامات کو بلند کر دیتی۔ صاحبو،
ہر چیز کی ایک نسبت ہوتی. اہل حق کی علامت یہ ہے کہ ان کی لاؤڈ سپیکر، مسجدوں کے سپیکر اچھے نہیں ہوتے. اہل بدعت کے، غیر مقلدین کے عبادت گاہوں میں جائیں، سپیکر شاندار سے شاندار. لیکن حق والوں کی یہ کمزوری ہے، ان کے سپیکر ٹھیک ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ دل سے بولتے ہیں اور ان کو ظاہری چیزوں کی حاجت نہیں. میرے محترم دوست، ایک صاحب چند دن پہلے ہماری مسجد کے مینار کی لائٹیں لگانے آئے. اگلی جمعرات میں آیا تو پھر وہ 2 جل رہے تھے، 2 بند تھے. کہنے لگا میں تے اپنے والو سارا صحیح کر کے گیا. میں کہ نہیں، اہل حق دی مسجد دا مینارہ ہے، اینو کدی ظاہری چیز موافق آنی نہیں. میرے محترم دوست، یہ جو ظاہر داری ہے یہ حق والوں کو کبھی بھی وارا نہیں کھاتی. نبی کریم علیہ السلام ایک دن بڑی شان سے، بڑے جوش سے خطاب فرما رہے تھے. حضور علیہ السلام نے جب گفتگو کے دوران ایک شعر پڑھا تو بھول گئے، الفاظ اوپر نیچے ہو گئے. فرمایا ہم نبی جو ہیں نا، شاعری کو ہم سے نسبت ہی کوئی نہیں. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس کا دوسرا مصرع یوں ہے. فرمایا ہم جو نبی ہیں ہمیں شعر و شاعری سے کوئی نسبت نہیں. تو غالباً اہل حق کو بھی دل کی آواز سے نسبت ہے، ظاہری لاؤڈ سپیکر سے. دیپال پور اکاڑے کے قریب ایک شہر ہے، وہاں ایک ہمارے نوجوان، اللہ انہیں سلامت رکھے، حافظ محمد شعبان. دیپال پور شہر لاہور سے زیادہ پرانی تاریخ رکھتا. یہ ٹبوں اور ٹیلوں پہ بنا ہوا شہر ہے، اس لیے کہ تاریخ بتاتی ہے کہ 18 مرتبہ یہ خراب ہوا، برباد ہوا، اور پھر 19 مرتبہ اس پہ دوبارہ تعمیر. تو حافظ محمد شعبان صاحب کی مسجد ایک ٹیلے پہ ہے. حضرت مولانا ضیاء القاسمی صاحب نے ہمارے حضرت سے عرض کیا کہ حافظ شعبان میرا شاگرد ہے، اس کو بڑا شوق ہے کہ میری تقریر سے پہلے میاں صاحب مجلس ذکر کرائیں. تو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت لی اور ہم دیپال پور چل پڑے. حضرت مولانا ضیاء القاسمی صاحب آگے تشریف فرما ہوئے. جب دیپال پور شہر آ گیا تو ہم نے اور ساتھیوں کو لاہور سے ہی اپنے ساتھ سے اتار دیا کہ ہم بے تکلف گفتگو اور مشورہ کرتے جائیں گے، اور کوئی اور ساتھی ساتھ ہوگا تو اس کی مداخلت سے یا کان میں کوئی بات پڑنے سے ہو سکتا ہے رازداری میں فرق آ جائے. تو میں نے مولانا قاسمی سے پوچھا حضرت حافظ شعبان صاحب کی مسجد کون سی ہے؟ ابھی ہم کر ہی رہے تھے تو دور سے آواز آئی
مسجد کا سپیکر ٹھیک کرنے کی. حضرت فرمایا کسے دیوبندی دی مسیت ہے اس سے دی مسیت ہونی ہے. تو میرے محترم دوستو، یعنی دیوبندیوں کی مسجد کی علامت یہ ہے کہ اس کے سپیکر میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ رہتی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا آقا انعامدار علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جنت البقیع میں چھوڑ کر گھر واپس تشریف لائیں اور وضو فرما رہی تھیں کہ آج کی رات مصلی پہ گزرے. دیکھا تو تمام حجرات میں تمام مائیں اللہ کے حضور سر بسجود. سیدہ حفصہ سلام اللہ علیہا نے جب دیکھا کہ حضرت عائشہ اپنے کمرے میں تشریف لا رہی ہیں تو فرمایا عائشہ اگر کبھی مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف کر دینا، آج کی رات معافی اور تلافی کی رات. میرے محترم دوست، آج کی رات آئندہ برس آنے والوں کے رزق کی کشادگی، آج کی رات قبولیت دعا کے نتائج پر منحصر. میرے محترم دوست، آج کی رات جاگنا، اللہ سے مانگنا اور نفلی روزہ رکھنا بقول حضرت مولانا مفتی محمود شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بچپن میں تمام اکابر اہل اللہ کو 15 شعبان کو روزے سے ہوتے ہوئے پایا. تو آج کی رات نفلی روزوں میں جو پھر معاملہ شروع ہو تو 22، 23، 24 شعبان تک چلا جائے اور 25، 26 شعبان کو تھوڑا سا اپنے آپ کو تیار کرے رمضان کے لیے، کیونکہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الشعبان شہری، رمضان میں روزے رکھنا آقا کی سنت. امی عائشہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہے کہ ابتدائے شعبان سے حضور ایسے روزے رکھتے اور کبھی ناغہ نہ کرتے کہ میں خیال کرتی کہ آپ شعبان کے روزوں کو رمضان سے ملا دیں گے. پھر شعبان سے 7-8 روز قبل حضور روزہ رکھنے کا معمول ترک فرما دیتے اور رمضان کی تیاری شروع فرما. اس لیے کہ شعبان میں بھی اور اس سے پہلے رجب میں بھی حضور علیہ السلام روزے کی خاص نفلی روزوں کا خاص اہتمام فرمایا
الرجب شہر امتی، رجب میری امت کا مہینہ ہے، وشعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، والرمضان شہر اللہ، اور رمضان اللہ کا مہینہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم رجب کا ایسے انتظار فرماتے، بڑے اہتمام سے رجب کا چاند دیکھتے، اور جو صحابہ حضور علیہ السلام کو سب سے پہلے رجب کے چاند کی مبارک دیتے، حضور فرماتے تم پر دوزخ کی آگ حرام۔ اس لیے امت میں بھی یہ معمول ہے کہ اہل دل رجب کے چاند کی اطلاع کرتے۔ حضرت امام لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے چھوٹے صاحبزادے حضرت اقدس مولانا حافظ حمید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہر رجب سے کچھ پہلے کوئی نہ کوئی قیمتی دوربین خرید کے لایا کرتے، تو ہم حیران ہوتے کہ حضرت کے پاس بڑی دوربینیں ہیں۔ فرماتے ہر رجب میں اگر پہلے سے اچھی دوربین ملے تو سب سے پہلے چاند دیکھنے کا مقابلہ ہو۔ چنانچہ حضرت کے سارے، حضرت امام لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے تمام صاحبزادے، بھانجے، بھتیجے، پوتے، نواسے اس بات پر کیا مرد و زن تلاش کرتے کہ چاند سب سے پہلے کون دیکھے اور حضرت سے سب سے پہلے دعا کون لے۔ میرے محترم دوست، یہ مظاہر فطرت کا انسان سے تعلق، یہ تقاضا ایمان میں سے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب میں چاند ہو جائے تو سب کو اس کے مطابق عید اور رمضان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمارے امام صاحب کے نزدیک رویت مقامی ہوتی، اور ہر شہر میں عمائدین دیکھیں اور اس کے مطابق اسلامی مہینوں کا اعتبار اور اختیار فرما۔ میرے محترم دوست، اہل سنت والجماعت کے نزدیک حنفی مشائخ کے نزدیک بلکہ قاضی ابو یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت امام صاحب کے بڑے لائق شاگرد ہیں، اور امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضرات کے نزدیک خلافت اسلامیہ ایمان کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا، اور خلافت کو برپا کرنا اور جاری رکھنا ایمان کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا۔ اور جب تک خلافت اسلامیہ باقی تھی، مسلمانوں میں شیعہ سنی کا تضاد اس نوع کا نہ تھا جتنا خلافت کے بعد ہوا۔ میرے محترم دوست، آج کی رات مبارک رات، اس مبارک رات میں وفات شدہ ہمسائے، اپنے پرانے بزرگ، ان کے لیے بھی رب تعالیٰ سے
خوب خوب مانگا جائے کہ آپ اور ہم جو آج ہیں آنے والی نسلوں کا ماضی ہوں گے، ہم اپنے بڑوں کو یاد کریں گے، تو ہو سکتا ہے جب آپ اور میں قبروں میں جا سوئیں ہمارے بعد کے لوگ ہمیں یاد کریں۔ میرے محترم دوستو، جب خلافت اسلامیہ 1916 میں ختم ہو گئی تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین شاہ محمد اسحاق کے صاحبزادوں نے دلی میں اہل سنت والجماعت کے گھروں میں جو مرد تھے ان کو تو بالالتزام بیعت کرنے کی طرف رجوع کیا، اور جو بیویاں گھروں میں تھیں مشائخ اہل سنت سے ان کو بیعت کروایا اور کہا کہ خلافت ظاہرہ ختم ہو گئی ہے، اب ہم نے خلافت باطنہ کو برپا کرنا۔ اس لیے میرے محترم دوست، اہل سنت والجماعت کے اکابر کے نزدیک سیاسی مزاج کی سمجھ بوجھ رکھنا یہ اہل سنت والجماعت کے امتیازی شعار میں سے عظمت کا وسیلہ ہے۔ دارالعلوم دیوبند میں حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ نامور ہیرے پڑھتے تھے جن کے نام تاریخ میں جگمگا رہے ہیں۔ دنیا میں یا تو شاگرد ملے امامنا الاعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو، یا اتنے عظیم شاگرد دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث مولانا محمود حسن دیوبندی کو عطا ہو۔ قاضی ابو یوسف کے شاگردوں میں امام محمد، امام ابو یوسف، امام ظفر، امام شیبانی ثالث، یہ سب امام ابو حنیفہ کے شاگرد، اور حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی کے شاگرد حضرت مولانا جعفر تھانیسری، حضرت اقدس مولانا سید حسین احمد مدنی، حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی، بانی جماعت تبلیغ حضرت مولانا محمد الیاس، امت کے متفقہ شیخ التفسیر امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری، امام انقلاب حضرت مولانا عبید اللہ سندھی، یہ سب حضرت شیخ الہند کے شاگرد۔ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی
12 साल दारुल देवबंद में इकट्ठे पढ़ते रहे। एक रात तहज्जुद के वक्त हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी की आंख खुली, देखा कि मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी जिक्र कर रहे हैं। बेतकल्लुफी थी, हम सबक, हम जमात, हम निवाला, हम प्याला। जब हजरत मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी ने मजलिस अपना जिक्र ख़त्म किया और नफलों से फारिग हुए, मौलाना अशरफ अली थानवी ने पकड़ लिया, उबैदुल्लाह तुझे ऐसा किसने मनाया, तुझे ये सब किसने सिखाया? कहा मैं कुछ भी नहीं, मैं तो सिखनी का बेटा हूं। कहा नहीं उबैदुल्लाह बता। फरमाया अशरफ अली आप भी इम्तिहान दे लीजिए तो मैं आपको उनकी ज़ियारत करवा के लाऊंगा जिन्होंने उबैदुल्लाह को ये सब कुछ बताया। जैसे ही दारुल देवबंद से दारा हदीस शरीफ का आखिरी पर्चा हुआ, हजरत सिंधी ने अर्ज किया हजरत मौलाना शाह अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह से, अशरफ अली कल हम जाएंगे, तूफान मेल से ये हजरात रवाना हुए और दिल्ली से लाहौर और लाहौर से खानपुर ज़िला रहीम यार खान पहुंचे। वहाँ हज़रत सिंधी रहमतुल्लाह अलैह ने किसी को ख़त लिख रखा था कि हम फलां दिन फलां गाड़ी से आएंगे, रेलवे स्टेशन पर बड़ी अच्छी काठी वाली घोड़ी लेके आना जिसकी काठी के ऊपर रेशमी चादर बिछी हो, इसलिए कि गर्मियों में घोड़ों के अंदर से एक पसीना निकलता है और जो आदि सवार ना हो उसकी टांगों को वो पसीना लग जाए तो बड़ा थप्पड़ पड़ जाता है, उसको लागा कहते। घोड़े का पसीना अगर सवार की पिंडलियों से लग जाए तो वहां पे जख्म हो जाता। और हजरत मौलाना शाह अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह तो ज़बान तालिबुल इल्मी से बड़े नाजुक मिजाज थे, बड़े ऊंचे घर के और बड़े ऊंचे खानदान के आला रिवायात वाले नौजवान थे। और हजरत मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी जाट थे और सख्ती मिजाज का हिस्सा थी और अपने दौर के अबू ज़र ग़िफ़ारी थे। साहिबो घोड़े के ऊपर जो काठी डालते हैं वो दो तरह की होती है। एक को काठी कहते हैं जिसके आगे पीछे सवार के लिए ऊंची चीज बनी होती है कि सवार आराम से उस काठी को पकड़ लेता। एक सपाट होता है जो सवारी करने वालों के लिए आम तौर पर लगाया जाता है, और काठी जो कभी कभी घोड़े पे सवारी करे उसके लिए लगाई जाती। तो हजरत मौलाना
شاہ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کاٹھی کے اوپر ریشمی چادر ڈالنے کا حکم دیا تاکہ حضرت کو گھوڑے کا پسینہ بھی نہ لگے. گاڑی سے اترے، حضرت تھانوی کو اوپر بٹھایا، خود آگے سے لگام پکڑ کے پیدل اپنے پیر خانے درگاہ علیہ دین پور شریف چل دی. دین پور شریف کے باہر ایک نہر ہے. جب اس کے قریب پہنچے تو حضرت تھانوی نے ایک دم چھلانگ لگائی، کہا عبید اللہ تو نے مار دیا. یہ جگہ سوار ہو کے آنے کی تھی یا پاؤں سے جوتے نکال کے آنے کی؟ اس لیے کہ بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے پیر خانے جاتے تو حضرت کے دارالعلوم دیوبند کے تمام مشائخ سلسلہ چشتیہ کے اہل اللہ، اس لیے کہ حضرت بابا صاحب حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ پاک پتن شریف میں آپ کا روزہ مبارکہ ہے. پاک پتن شریف کو ہندی زبان میں اجودن کہتے تھے، اور جب بابا صاحب پاک پتن شریف میں قیام فرما تھے اس زمانے میں دریائے ستلج اتنا بڑا تھا، کہتے ہیں کہ ایک کنارے پہ کھڑے ہو کے دوسرا کنارہ نظر نہیں آتا تھا. گویا دریائے ستلج 14 سے 15 میل چوڑا تھا، اور دیبل سے اور کراچی سے جہاز پاک پتن شریف تک آتے تھے. تو بابا صاحب کی 4 صاحبزادیاں تھیں. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی 4 صاحبزادیاں، چاروں عالمہ، متقیہ، مفتیہ، اور 3 حافظہ قرآن تھی. حضرت بابا جی 4 برس کے تھے تو استاد نے کہانیاں پیغمبروں کی سناتے ہوئے کہا کہ پیغمبروں کے باپ ابراہیم خلیل اللہ کے صاحبزادے سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کی غیر موجودگی میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کے گھر گئے اور اپنی بہو سے پوچھا کہ کیسے گزر ہو رہی ہے. بہو نے شکوے کیے تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے بہو کو کہا تیرا شوہر آئے تو اس کو بتانا ایک مہمان آئے تھے اور وہ جاتے ہوئے پیغام دے گئے تھے کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل. بچپن میں اپنے استاد سے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے جب یہ بات سنی تو ان کو لگا بہو رکھنا بڑا مشکل کام، سسر بننا بڑا مشکل کام ہے. تو بابا جی نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ مجھے بیٹیاں دینا، بیٹا نہ دینا کہ میں بہو کی پہچان نہیں کر سکوں. اگر میں بہو کی پہچان نہ کر سکا تو جو میری نسلیں ہوں گی ان کے گناہوں کا بوجھ میرے سر پہ ہو. جان گئے کہ سسر بننا بڑا مشکل کام.
تو اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ بیٹا نہ دیجیے ہو، بیٹیاں ہی عطا فرمائیں۔ چنانچہ حضرت بابا جی کا فیض بہت تھا، تو اللہ نے جیسے محمد الرسول اللہ کا فیض سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے عالم میں پھیلایا، بابا جی کا سلسلہ بھی آپ کے نواسوں سے چلا۔ حضرت کے بہن کے بیٹے تھے، حضرت ان کے ماموں لگتے تھے، بچپن سے حضرت کے خادم تھے، نام نامی تھا علی احمد۔ جب حضرت کی بڑی صاحبزادی حضرت نے ان کی دوپٹہ پوشی کی، ان کو بخاری، ترمذی، ابو داود حضرت کو یاد تھی، حضرت نے خود پڑھائی۔ تو جب بیٹی کی دوپٹہ پوشی کی، ساتھ نکاح بھی کر دیا، اور اپنے بھتیجے علی احمد کو فرمایا یہ مٹی لے لو اور سفر شروع کر دو، جس جگہ کی مٹی سے اس مٹی کا رنگ ملے وہی تمہارا قیام۔ اور اپنے لنگر کی ایک دیگ اپنے داماد اور اپنے بھتیجے کو دی، کہا جہاں جاؤ مغرب کے وقت اذان دینا، جماعت کروانا، اور یہ تمہاری گھر والی لنگر پکائے اور جو لوگ اکٹھے ہوں ان کو لنگر کھلانا، اور عشاء کے بعد وہیں سو جانا، اور تہجد میں جو لوگ ہوں ان کو ناشتہ تہجد کے وقت دینا۔ چنانچہ حضرت کے بھتیجے علی احمد صابر وہ دیگ لے کے پاک پتن شریف سے نکلے، چلتے چلتے بہاول نگر، آگے فیروز پور، آگے بھٹنڈا اور سہارنپور، اس سے آگے نکل گئے، اور کلیر شریف میں وہ مٹی جو بابا جی نے ان کو دی تھی اس سے مل گئی، وہیں پہ حضرت کا قیام۔ اور پھر اسی کلیر شریف کے قریب 300 سال کے بعد دارالعلوم دیوبند بنا، اور سب حضرات کو کلیر شریف سے بیعت کی توفیق نصیب۔ اور حضرت مولانا محمد، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کلیر شریف سے 5 میل اورے ایک چھوٹا شہر آتا ہے، اس کا نام ہے رڑکی۔ جب رڑکی کے مقام پر پہنچتے تو حضرت کے واقعات زندگی میں لکھا ہے، حضرت نانوتوی کے زندگی کے ابتدائی واقعات دارالعلوم دیوبند کے محتمم مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے رقم تراز کیے۔ حضرت قاری صاحب فرماتے ہیں کہ جب حضرت نانوتوی رڑکی کے مقام پہ پہنچتے تو پاؤں سے جوتے نکال دیتے۔ لوگ پوچھتے کہ حضرت آپ نے جوتے کیوں نکال دیے؟ فرمایا جہاں سے روح کا چین ملا ہو، رب کا نام ملا ہو، فیض محمدی عطا ہو، وہاں تو پاؤں ایسے لے کے جانے چاہیے کہ ان میں ناپاکی کا کوئی اثر باقی نہ ہو۔ میرے محترم دوست، ذکر اور وقت کا ذکر کا وقت شروع ہو گیا۔ ذکر جہاں سے ملتا اور عطا ہوتا ہے وہاں کیا جتنا ادب کیا جائے اتنا نسلوں کو فیض ملتا۔
اس لیے کہ یہ ادب کا گڑ صرف آپ نہیں کھاتے، آپ کی 7 نسلوں تلک پہنچتا۔ تو جتنا ادب کا گڑ ہوگا اتنا نسلوں میں فیض کی مٹھاس پہنچے۔ حضرت مولانا رسول خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ 113 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ آپ شیخ الکل کہلاتے تھے، تمام علماء کے استادوں کے استاد تھے، شیخ الکل کہتے تھے۔ آپ کا تعلق اچھڑیاں سے تھا، اچھڑیاں ہزارے میں مانسیرے سے آگے ایک مقام۔ میری عمر 7 برس ہوئی تو ایک دن جمعیت علماء اسلام کے سب سے بڑے شیخ مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ شیراں والے تشریف لائے۔ سردیاں تھیں تو میں نے جا کے گھر سے گرم پانی لے کے حضرت کو وضو کروایا۔ سحری میں بھی میں اٹھ گیا کہ مولانا غلام غوث کو وضو کرواؤں۔ حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ اتنے خوش ہوئے کہ ہمارے حضرت سے عرض کی، حضرت آپ اجازت دیں تو میں صاحبزادہ صاحب کو اپنا وطن پھرا لاؤں۔ حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کا وطن ایک چھوٹا سا گاؤں تھا ہزارے میں، اس کا نام تھا بفا۔ تو جب حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ مجھے بفے لے کے جانے لگے تو ہزارے کے جتنے حضرات تھے علماء، ان سے اپنی خوشی کا اظہار کیا کہ میں اپنے شیخ زادے کو، حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے کو ہزارے لے کے آ رہا۔ ایک بہت بڑے قاری تھے جنہوں نے قرات کو اسلام آباد، پشاور اور اس علاقے میں عربی قرات کو بہت زیادہ آپ نے اس کی خدمت کی۔ ان کا نام تھا قاری غلام نبی صاحب۔ تو حضرت مولانا قاری غلام نبی صاحب کو مولانا غلام غوث صاحب نے پانچ پیسے کا کارڈ ڈالا، یعنی حضرت سے جیسی اجازت ملی اپنی جیب سے پیسے نکالے 8 آنے، اور اس سے جتنے بھی کارڈ ملے کھڑے ہو کے حضرت نے سب کو لکھا۔ کیونکہ حضرت مولانا غلام غوث کی دوستی تمام اونچے علماء سے تھی تو سب کو خط لکھے کہ میں اپنے پیر زادے کو لے کے بفے جا رہا۔ تو حضرت مولانا قاری غلام نبی صاحب عمر اس وقت تو آپ کی 60 سال تھی، حضرت مولانا رسول خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت عمر مبارک 75 سال کی تھی۔ حضرت مولانا اشرف علی کے والد حضرت مولانا غلام اللہ خان، ان سے حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی فرماتے تھے میرا کروڑا نہیں ملتا، لیکن آخر اکابر علماء دیوبند کا نام لیوا، سب کو خط لکھ دی۔ تو چنانچہ جب ہم بفا کے بس سٹینڈ پہ پہنچے تو میں دیکھ کے حیران رہ گیا، سفید سفید داڑھیوں والے، بڑی بڑی لاٹھیوں والے اپنے شاگردوں کے ساتھ کھڑے ہیں کہ ہمارے مرشد کا پوتا آ رہا۔ تو میرے محترم دوست، یہ عقیدت، یہ ادب، یہ اطاعت، یہ علماء دیوبند کا سب سے بڑا خزینہ۔ میرے محترم دوست، اپنے پیر خانے اور اپنے بزرگوں کے نسلوں کی عزت یہ ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔
اور اللہ کی مہربانیوں میں سے سب سے بڑی مہربانی حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک دور کے شہر میں گواہی دینے گئے. جج نے کہا کہ اگر مولانا تھانوی یہ گواہی دے دیں گے تو میں ملزم کو رہا کر دوں گا. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وہاں گواہی دینے کے لیے گئے. حضرت کا اصول یہ تھا کہ جس جگہ کسی ایک کام سے جاتے پھر دو کام جمع نہیں کرتے تھے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضرت آپ تشریف لائے ہیں 10 منٹ سے عدالت میں فارغ ہو گئے ہیں, تھوڑا سا واز فرما دیں. فرمایا نہیں بھائی میرے اصول کے خلاف ہے, جس جگہ ایک کام سے جاؤں گا دو کام جمع نہیں کروں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد پاک شیخ ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے ایک نواسے اسی شہر میں رہتے تھے اور وہ نشہ کرتے تھے اور پاگلوں والی حالت تھی. لباس ملگجا, پان کی پیکیں اور ہاتھ میں اینٹ اور عجیب حالت. تو کسی نے بتایا کہ یہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کے نواسے ہیں. تو حضرت تھانوی بڑی عقیدت سے جا کے سلام لیا, ہاتھ چومے اور بڑے ادب سے بیٹھے. انہوں نے کہا بے اشرف علی تو باتیں تو بڑی کرے ہے, ہمارے شہر والوں کو بھی بات سنا دے. تو بڑے بڑے علماء نے عرض کیا, حضرت نے التفات نہیں فرمایا. جیسے ہی ان صاحب نے جو حضرت کے دادا مرشد کے صاحبزادے تھے, پوتے تھے, اس دیوانگی کی حالت میں انہوں نے کچھ کہا, حضرت نے فرمایا اچھا حضرت, اور اپنے خادم سے کہا اعلان کرواؤ مسجد میں عصر تک بیان کروں. چنانچہ ظہر سے پہلے حضرت نے بیان شروع کیا, بیچ میں ظہر آئی, عصر آئی. لوگوں نے بتایا کہ آپ نے جس گاڑی میں جانا ہے وہ 2 گھنٹے لیٹ ہو گئی. حضرت مغرب تک بیان کرتے رہے. فرمایا میں ان کو نہیں ان کو دیکھتا ہوں. تو میرے محترم دوست, نسبت ادب سے بڑھتی ہے اور فیض عطا کرتی. سلسلہ قادریہ راشدیہ کی مجلس ذکر کا قرینہ یہ ہے کہ ابھی ہم 11 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھیں گے اور اس کا ایصال ثواب, احسان بیٹا بتیا مند, اس کا ایصال ثواب حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی روح پرفتوح کو پہنچائیں گے. اس کے بعد پہلی تسبیح ہوگی افضل الذکر بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول. 3 مرتبہ مکمل کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد فقط لا الہ الا اللہ کا ذکر ہوگا. قریب قریب آ جائیے, اب تو دور جانے کی ضرورت ہی نہیں. آپ تو ایسے آگے جیسے ڈینگی قریب آتا ہے, اللہ معاف کرے. تو صاحب 3 مرتبہ مکمل کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد فقط لا الہ الا اللہ کا ذکر ہوگا, پھر الا اللہ کا ذکر ہوگا. اللہ کا ذاتی نام لفظ اللہ, اس کا ذکر کرتے ہوئے ہم
اس طریقے سے اپنے دل کو نام خدا میں غرق کر لیں گے جیسے انسان پر دیوانگی طاری ہوتی۔ یہ بات محمد اجمل قادری ایسے نہیں کہہ رہا، اس لیے کہ محمد الرسول اللہ نے ایسا فرمایا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اذکر اللہ کأنک مجنون، اللہ کا ذکر ایسے کرو کہ جیسے تم حالت جذب میں۔ صاحبو، جذب تو ہم پہ طاری ہونا ہے ذکر کے بعد، لیکن قاری عظیم صاحب پہ پہلے ہی طاری ہو گیا ہے۔ اے نالائق، پنکھے چلاؤ۔ تو میرے محترم دوستو، جذب کا مطلب یہ ہے کہ اس طریقے سے ذکر کیا جاوے کہ اپنی ہوش رہے نہ رہے، بس جوش ایسا رہے کہ اللہ تجھے پسند آ جائے۔ یہ ذکر یار منانے کے لیے کیا جائے، اور یار منانا دنیا کا سب سے اوکھا کام۔ یار کیسے منتے ہیں، یار کیسے منتے ہیں، یہ صدیقہ کے گھر میں صدیق اکبر کے انداز سے نظر آتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ سیدہ ام رمان، یعنی نبی علیہ السلام کی خوش دامن ساس صاحبہ، بڑی خوش ہو کے امی عائشہ سے کہا، بیٹی حضور علیہ السلام تجھے لینے آئے۔ لیکن وہ کیونکہ مقام محبوبیت پر فائز تھی، آپ کو اپنے مقام کا انداز تھا، اس لیے کہا کہ حضور میں اوپر کوٹھے پہ ہوں، یہاں چھت پر آ کے خود منائیں گے۔ ام رمان نے کہا میرے تو آقا ہیں، کہا میرے محبوب ہیں۔ ام رمان نے کہا عائشہ ایسے نہ کر، کہا اماں یہ میرا اور ان کا معاملہ۔ تو میرے محترم دوست، ذکر میں جب ہم تیسری تسبیح اللہ پہ پہنچیں گے تو یہ آپ کے اور آپ کے پیر کی بات نہیں، آپ کی اور آپ کے رب کی بات ہے۔ اس کیفیت ذکر میں واقعی مجنون بن جائیے اور رب کو منائیے کہ یار منانے سے اوکھا کام کوئی اور نہیں۔ اور جب اس ذکر میں رب من جائے تو پھر ہو کی تسبیح بلند کر کے اپنی یاری کو پختہ کیجیے، اور ہو کے ذکر کے بعد مراقب ہو کے جو چاہیں رب سے لے لیں، رب عطا فرماویں گے۔ اس لیے کہ ایک ذکر ہر رات ہوتا ہے اور ایک ذکر شب بارات کو ہوتا ہے۔ تو پڑھیے 11 مرتبہ سورۃ الاخلاص۔
میرے اللہ، یہ مقدس اور پاکیزہ کلام محض آپ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ پڑھا گیا، اس کا ثواب بطفیل حضور سرور عالم حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رحمتم واسعہ کی روح پرفتوح کو پہنچا۔ یا اللہ، اس کلام پاک کا ثواب بطفیل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت پیران پیر حضرت امام الہدا حضرت سائیں روزہ دھنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیر پگاڑا اول کی روح مقدسہ کو پہنچا۔ اور یا اللہ، اس کلام پاک کا ثواب جانشین شیخ التفسیر امام الہدا حضرت سیدنا و شیخنا و مرشدنا و وسیلتنا فی الدارین حضرت ثانی لاسانی حضرت مولانا عبید اللہ انور رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روح پرفتوح کو پہنچا۔ میرے اللہ، ہم سب کو اپنے نام کی لذت اور شوق نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمیں ان سب کاموں سے بچا لے جن سے تو ناراض، جن سے نبی کریم علیہ السلام ہم سے ناراض۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ افضل الذکر بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول، لا الہ الا اللہ،
जलालुहु, अल्लाह अम्मा नवालुहु, अल्लाह अल्लाह अल्लाह।
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ میرے اللہ ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ جی معاف فرما دے، اللہ جی معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ جی معاف فرما دے، سونے ربا معاف فرما دے۔ جو سیاہ کاریاں یا اللہ رات کے اندھیروں میں کی معاف فرما دے، جو گناہ آپ کے دن کے اجالوں میں توڑے یا اللہ معاف فرما دے، یا اللہ نزا کا عالم ہو جب طاری، ہم سب کی زبانوں پہ ہو جاری کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ دیکھیے بھائی، یہ آج کی رات 2 رکعت ہم ابھی کلمات توبہ کی ادائیگی کے بعد 2 رکعت پڑھیں گے۔ اس کا نام اکابرین سلسلہ قادریہ کے مطابق اس کا نام صلاۃ الخیر ہے۔ اس کا طریقہ یوں ہے، ہمارے بزرگ اگر کوئی پوچھے خواص میں سے تو بتایا کرتے تھے کہ پہلی رکعت میں 9 مرتبہ الحمد شریف اور 1 مرتبہ سورہ اخلاص، اور دوسری رکعت میں 1 مرتبہ الحمد شریف، 9 مرتبہ الحمد شریف اور 1 مرتبہ سورہ۔ تو یہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد اللہ سے پوری امت کی مغفرت کے لیے دعا فرماویں، اور ہمارے حکمرانوں میں اگر موجودہ وزیر اعظم بہتر ہے تو اللہ باقی رکھیں، نہیں تو اللہ بہتر حکمران نصیب فرمائے۔ کیونکہ اجتماعیت کی دعا کرنا انفرادی دعاؤں سے اعلیٰ ہے، اور امت کے لیے جو موقع خیر ہو وہ رب سے طلب کرنا ہمارے اکابر کا قرینہ ہے۔ آپ سب کے سب بیعت شدہ ہیں، بیعت یافتہ، اس لیے یہ جو بیعت کا اصل مقصد ہے وہ ہے ذکر اللہ کی عادت پڑ جا۔ سارا پنڈا توون نالوں تولے دل دا ٹوٹا، اور دل کو ذکر کرنے کی عادت تب پڑتی ہے کہ دال ملے، پھیکے چاول ملیں، بغیر نمک کے شوربہ ملے، ہر چیز پر اللہ کا شکر ادا کر۔ جب نو طاقت شکر کرن دی، جب نو طاقت شکر کرن دی تے دل وچ یاد الہی، جنوں اے 2 نعمتاں ملیاں ہو گئی بے پرواہی۔ تو جتنا شکر کرنے کی عادت ڈالی جاوے گی اور جتنا ذکر کرنے کا طریقہ ہوگا
اتنی ہی خیر ہو۔ حضور نبی کریم علیہ السلام اپنے دامادوں کی بہت عزت کرتے تھے، دامادوں کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور داماد غلط آدمی کا بھی فیصلہ ہو جائے تو کیونکہ رشتہ آپ نے قائم کیا ہے اس کا احترام کرنا ضروری، کیونکہ وہ خود تو آپ کی بچی نہیں لے گیا، آپ نے کسی نہ کسی طرح اس سے تعلق خود قائم کیا۔ اس لیے دامادوں کی عزت یہ اسلوب نبوی، جو لوگ دامادوں کی عزت نہیں کرتے اپنی بیٹی کی رپورٹ دینے کی وجہ سے وہ غلطی پر ہوتے۔ بیوی چاہے بیٹی چاہے اپنے خاوند کی توصیف کرے یا برائی، ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے داماد کو عزت دے۔ یہی اعلیٰ منصب ہے اور یہی اعلیٰ مسلک ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اللہ والے روحانی بیٹیوں کو بھی اپنی بیٹیاں جانتے۔ سرگودا کے ایک بڑے ذمہ دار تھے جن کی 110 مربع زمین تھی۔ وہ بڑا ذمہ دار بریلوی مکتب فکر کے ایک بہت بڑے بزرگ حضرت سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ گولڑا شریف والوں سے بیعت۔ سرگودے کے وہ ذمہ دار میاں شمشیر علی کلیار 110 مربع زمین کے مالک گولڑا شریف والے بزرگوں سے بیعت، اور ان کی جو اہلیہ تھی ان کا اور ان کے پورے سسرال کا تعلق میں وہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت۔ تو حضرت ایک دن نماز جمعہ کے بعد معمولاً مصافحہ فرماتے تھے جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت۔ تو ایک صاحب آئے، ان کا میں سرگودے سے آیا ہوں، میرا الیکشن ہے، دعا فرمائے اللہ مجھے کامیاب کرے۔ تو حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس مرید کی درخواست پر دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ جب 2 منٹ گزر گئے تو حضرت نے ہاتھ نیچے کر دیے، فرمایا تمہارے مقابلے میں کون کھڑا ہوا؟ اس نے کہا حضرت ایک بدعتی ہے، گولڑے والا کا مرید ہے، اس سے میرا مقابلہ ہے۔ حضرت نے فرمایا وہ میرا خدا واسطے کا داماد ہے، تم اس کا مقابلہ نہ کرو۔ تو میرے محترم دوستو، جب لگ جائے بن جائے تو پھر پریا انہوں جانیے جدی توڑنے پہ۔ تو توڑ نبھانا یہی اصلی اور نسلی لوگوں کی پہچان، اور جو راستے میں چھوڑ جائیں وہ نہ اصلی ہیں نہ نسلی ہیں، وہ نقلی ہیں۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ دنیا میں سب سے بڑی برائی بے وفائی،
دنیا میں سب سے بڑی برائی بے وفائی. اللہ بے وفائی سے بچائے. آئندہ تو نہیں بے وفائی کریں گے. تو میرے محترم دوست، یہ جو وفا ہے یہ بہت اونچی چیز. اقبال کہتے ہیں، توجہ فرمائی، اقبال کہتے ہیں وفاداری بشرط استواری، وفاداری بشرط استواری ہے اصل ایمان. کہ جس کے ساتھ وفا ہو جائے کدی بندہ اوکھا نہ بولے. وفاداری بشرط استواری ہے اصل ایمان. پھر کہتے ہیں اقبال گر مرے بت خانے میں برہمن، گر مرے بت خانے میں برہمن، اس کو کعبے میں لے جا کے گاڑو. اگر مرے بت خانے میں برہمن تو اس کو کعبے میں لے جا کے گاڑو. اس لیے کہ برہمن جھوٹے بت کو پوجتے پوجتے مر گیا. اس کو پتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، جھوٹا خدا ہے، لیکن اس نے جھوٹے خدا کے آگے جھکنا شروع کیا تو اسی حالت میں مر گیا. تو اس کی وفاداری کا انعام یہ ہونا چاہیے کہ اس کو بت خانے کی بجائے اللہ کے گھر میں گاڑنا چاہیے. اصل انعام یہ ہے کہ آنکھ ملے آنکھ لڑے تو پھر پیچھے نہ ہٹ. آنکھ لڑے تو پیچھے نہ ہٹ. اسی لیے تو میں کہتا ہوں ایک ہم ہی ہیں اس شہر میں جو آنکھوں سے پہلاتے. نشہ دلانے والے تو اور ہیں، لیکن ہماری طرف کوئی آنکھ دیکھے گا تو آنکھ جھپکے گا نہیں. میرے محترم دوستو، یہ ذکر اللہ جو ہے یہ اپنے جلوہ میں ذاکر کے لیے بے انتہا رزق لے کے آتا. ہر انسان کا پیدا ہونے سے پہلے رزق مقدر ہوتا، لیکن جو ایسا ذاکر ہو کہ اس کا ذکر کبھی قضا نہ ہوتا ہو، اللہ اس کو غیب سے رزق دیتا. ہندوستان کے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے لکھا ہے کہ ہندوستان کی آزادی کے لیے جتنے لوگوں نے بھی کوششیں کی سب کی کوشش رائی کے برابر ہے، اور اکیلے مولانا عبید اللہ سندھی کی کوششیں پہاڑ جیسی. تو حضرت سندھی رحمت اللہ علیہ کو انگریزوں سے جہاد کے لیے ایک وقت میں آج سے 100 سال پہلے کروڑ روپیہ، 1.5 کروڑ روپیہ، 2 کروڑ روپے کی ضرورت پیش آتی تھی. اور حضرت فرماتے تھے کبھی ایسا نہیں ہوا میں نے اللہ کو اپنے مرشد مولانا خلیفہ غلام محمد دین پوری کا واسطہ دیا ہو اور اللہ نے میری مراد پوری نہ کی. فرمایا کہ اللہ سے بڑھ کے کون محبوب ہے؟ وہ اپنے محبوبوں سے جب تعلق کرتا ہے تو پھر ان کے واسطے کو رد نہیں فرماتا.
تو حضرت فرماتے کہ میری بے انتہا خرچے پورے ہونے کی وجہ میں نے کسی حالت میں ذکر نہیں چھوڑا۔ جب میں حضرت سے بیعت ہوا تو حضرت نے فرمایا 1 گھنٹہ روزانہ ذکر بالجہر کرنا۔ میں نے سفر میں حضر میں ذکر اللہ کو کبھی نہیں چھوڑا۔ فرمایا ایک رات ہم پشاور سے افغانستان کابل جا رہے تھے، ایک پہاڑ کے اوپر برف جمی ہوئی تھی، وہاں سے میں پھسلا تو کئی 100 فٹ نیچے کھائی میں چلا گیا، اور ایک پہاڑ کی چوٹی میرے سینے میں پیوست ہو گئی اور میری 6 پسلیاں ٹوٹ گئی۔ جب ہوش آیا تو بے پناہ درد ہو رہا تھا۔ میں نے کہا درد کا علاج کروں یا مرشد کے بتائے ہوئے ذکر کو جاری کروں؟ میں نے درد کو چھوڑ دیا اور ذکر کو اپنا لی۔ فرمایا اس کیفیت میں بھی میں نے ذکر اللہ کا ناغہ نہیں۔ تو جو ان سے نبھاتے ہیں اللہ پھر ان سے خوب نبھاتے۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، یہ جو تعلق شیراں والا ہے اس کی بنیاد ذکر اللہ۔ تو روزانہ رات کو ذکر کتنی دیر کرنا ہے؟ 15 منٹ۔ کتنی دیر کرنا ہے؟ کم از کم یہ شہادت کی انگلی دل پہ رکھے، دائیں ہاتھ کی انگلی بائیں طرف، اور دل پر اللہ کے نام کی چوٹ لگا، کہیے اللہ کتنی دیر ذکر کرنا بھائی روزانہ؟ کم از کم 15 منٹ اور زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ۔ اور ہر نماز کے بعد چھوٹے چھوٹے 3 وظیفے ہیں، وہ 3 مرتبہ پڑھ لینے۔ پڑھیے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ اللہم صلی علی سیدنا محمدی النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ کتنی دفعہ پڑھنا بیٹا؟ پڑھ لو گے؟ بولو نا یار، بولو نا۔ 2:50 پہ لنگر شروع ہونا، اور ابھی ہوئے ہیں 2:31۔ تو اگر ہم 2 رکعت صلاۃ الخیر پڑھ لیں، ہر پہلی رکعت میں کتنی دفعہ الحمد شریف؟ کتنی مرتبہ؟ کتنی مرتبہ؟
علم شریف کتنی مرتبہ؟ اور اخلاص؟ اور دوسری رکعت میں ایک مرتبہ اور 9 مرتبہ، اور پھر سلام پھیر کے پھر اپنے لیے، اپنے بڑوں کے لیے، مرحومین کے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے اللہ سے مانگ۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ قوم بِإِذْنِ اللہ، کھڑے ہو جائیں اور رکعت کی نیت فرما لیں۔ جی میں دے دوں، میں دوں گا بیٹا، ابھی میں بتاؤں۔ فاروقی سر یہ کرسی ادھر سے رکھیں۔ جن دوستوں نے احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔